فرمایا تھا کہ جنات 10 باتیں صحیح بتاتے ہیں لیکن 11ویں بات میں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ کیا ان کی فطرت میں یہ چیز ہے؟ نہیں، ان کے علم میں یہ بات نہیں آتی۔ انسان اتنا بلند ہے کہ انسان ان کی گرفت میں نہیں آتا، یعنی جنات کی گرفت میں نہیں آتا۔ انسان کا جتنا ظاہر ہے وہ بیان کر لیتے ہیں، مثلا یہ کہ تم نے کل یہ کھایا تھا، آج یہ کھایا۔ یہ تمام چیزیں موکلات والے بتا سکتے ہیں۔ ایک بندہ موکلات والی ایک خاتون کے پاس گیا، وہ سورہ رحمان کی عامل تھی۔ جا کے پوچھا کہ ہماری ایک چیز گم ہو گئی ہے۔ اس نے کہا جو چیز گم ہوئی ہے وہ زیور تو فلاں کٹورے کے اندر رکھا ہوا ہے اور غلطی سے رکھا گیا ہے، کسی نے چوری نہیں کی ہے۔ اس شخص نے جا کے دیکھا تو زیور وہاں پڑا ہوا تھا۔ بعض اوقات موکل کو بات سمجھ نہیں آتی کہ ہے کیا، وہ پھر اپنی طرف سے لگاتا ہے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، ایسا ہوگا۔ فرض کرو ایک جن ہے جو آپ کو ساری باتیں بتاتا ہے، وہ آپ کو فٹافٹ بتا دے گا کہ فلاں چیز فلاں جگہ ہے، اور جب ضرورت ہوگی اور اسے سمجھ نہ آئے تو وہ کہے گا کہ میرے خیال میں آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ یہ واقعہ کیا ہے، تو آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ فوراً جھگڑا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو جن والے بابے نے بتایا کہ یہ جو تمہاری کتابیں چوری ہوئی ہیں یہ فلاں وکیل کے منشی نے چرائی ہیں۔ اس کو یقین آ گیا۔ وکیل صاحب نے مار کٹائی شروع کر دی اور پھر کتاب برآمد ہو گئی، لیکن کتاب پر اس آدمی کا نام نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد ایک چور پکڑا گیا، اس کے پاس سے وہ کتابیں برآمد ہو گئیں۔ اب وہ کہنے لگا کہ یہ کتابیں تو پہلے برآمد ہو گئی تھیں کیونکہ جن بابا نے بتا دیا تھا۔ پھر اس کو خیال آیا کہ میں نے تو کتاب کے صفحہ 20 پر نام لکھا تھا۔ کتاب کھول کر دیکھی تو چوری سے برآمد ہونے والی کتاب صحیح نکلی۔ یہ ہے جن بابے کی بات۔ آپ کو کہے گا کہ یہ تالا لگا دو، درخت کے ساتھ یہ رسی لگا دو، جب دھاگا ہلے گا وہ فوراً واپس آ جائے گا، اور پھر کام پورا ہو یا نہ ہو۔ لہذا ان کے ہاں اختیار بھی پورا نہیں ہوتا اور بعض اوقات اطلاع بھی پوری نہیں ہوتی، اس لیے ان کو ماننے والا اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جنات کی آواز پر چلنے والا آخر برباد ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جنات دھوکہ دے جاتے ہیں بلکہ وہ خود دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ایسا ہے جو باتیں بتا دیتا ہے، زیادہ بولنے والا سچ تو بول جائے گا مگر اس میں کچھ جھوٹ بھی بول جائے گا کیونکہ اس کو زیادہ بولنے کی عادت ہے۔ مثلا ایک شخص جو ہر ایک کو بتاتا ہو کہ تم یہ کرو تم وہ کرو، اب اگر ایک مقام پر بلینک پوائنٹ آ گیا تو بات اس کی گرفت میں نہیں آئے گی۔ پھر جن ایک اور بات کر گیا کہ تیرے گھر میں فلاں بات ہے اور اصل میں وہ گپ تھی۔ جن جو ہوتا ہے وہ ضدی ہوتا ہے اور وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ نہیں جانتا۔ انسان تو کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا، تو انسان میں اس لحاظ سے بڑی عظمت ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے اور اعتراف کر لیتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ فرشتے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی کہ ہم نہیں جانتے سوائے آپ نے جتنا بتایا، بس اتنا ہم جانتے ہیں۔ ابلیس بھی جن تھا، نار سے بنا ہوا تھا، وہ کہتا ہے انا خیر منہم، یعنی میں ان سب سے بہتر ہوں۔ وہ بہتر ہونے کا دعویٰ کرتا رہتا ہے اور طاقت کا دعویٰ کرتا رہتا ہے، اس لیے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جنات کو یا موکلات کو قابو کرنا ایسے ہے جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ ثمناً قلیلا، یعنی سستی قیمت میں بیچ دینا ہے۔ قرآن کو بالکل نہ بیچو۔ قرآن سے عمل نکالنا، رمل نکالنا، جن نکالنا، موکلات نکالنا اور اس کو عملیات بنانا، یہ سب غلط ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، متبرک کلام، بس اسے متبرک بنا کے پڑھتے جاؤ، اس میں سے کچھ نہ نکالو، عملیات کو رہنے دو۔ بس یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چیز دی ہے اس کو پڑھتے جاؤ اور اس کے مطابق عمل کرو۔ سر موکلات کیا ہوتے ہیں؟ موکلات ایک طاقت ہوتی ہے، ایک پاور ہوتی ہے۔ موکلات کے اندر ایک ایسی پاور ہوتی ہے جس پر وہ مامور ہوتے ہیں اور ہر ایک آیت کے ڈیفنس یعنی دفاع کے اوپر مامور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کرتا ہوں، اور موکلات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس ماسٹر کاپی کے محافظ ہوتے ہیں۔ یہ کبھی غلطی نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ اس کے اوپر مامور کیے گئے ہیں۔ موکلات ملائکہ کی ایک قسم ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ ڈھونڈتے ہوئے اچانک مجھے خیال آیا کہ یہاں بھی دیکھ لو، اور جب وہاں پر دیکھا تو وہی چیز موجود تھی، یہ کون تھا؟ یہ موکل تھا۔ اور انسان کہتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا، اچانک ایک جھونکا آیا، جھٹکا لگا، میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ ہے، بندہ تو کوئی تھا نہیں، دیکھا تو پورے 3 بجے ہوئے تھے۔
میں نے کہا کہ تہجد کا وقت ہو گیا، چلو نماز پڑھ لو۔ اس رات بڑی قبولیت کی نماز تھی، یہ یک لخت کیسے ہو گیا؟ یہ موکل تھا جس نے آپ کو جگایا۔ چیزوں کے بھی موکلات ہوتے ہیں، سورہ رحمان کے اندر بھی ہیں، سورہ یاسین کے اندر بھی ہیں، بلکہ ہر چیز میں اور طرح کے واقعات میں موکل ہوتے ہیں، لیکن یہ بغیر اذن کے نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ موکلات کے لیے قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ قرآن کو برکت کے لیے پڑھو، موکلات کے لیے نہ پڑھو۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ کہیں جنات ہیں تو ان سے بچو، ہمیشہ غیر جنس سے بچو۔ جنات اگر آپ سے مذاق بھی کریں گے تب بھی آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ جنات کو قابو کرنے والی بات بڑی مشکل ہے۔ جنات کی جنس اور ہے، بے جنس کے ساتھ دوستی نہ کرنا، ان کے ذریعے عرفان نہیں ہو سکتا۔ عرفان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ معرفت الہی جو ہے فرشتوں کو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے منشائے الہی کو نہیں پہچانا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو فساد کرے گا اور ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ معرفت الہی ابلیس کو بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جان نہ سکا کہ اللہ کا منشا کیا ہے۔ معرفت الہی پیغمبروں میں بھی پوری نہیں ہوئی۔ ترتیب وار بتدریج کہیں نہ کہیں آپ کو کمی نظر آ جائے گی۔ معرفت الہی جو ہے وہ مکمل طور پر صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اللہ کی معرفت کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اصل معرفت یہ ہے، باقی دعوے چلے آ رہے ہیں، دعوے جو ہیں یہ معرفت نہیں ہے۔ جن بھی ایک دعویٰ ہے، حقیقت میں اللہ کی معرفت کیا ہے کہ ہم اس کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ وہ ایسی ذات ہے کہ ہم اس کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ پھر درویشوں نے یہ کہا کہ اللہ کی معرفت یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کی یہ پہچان ہے کہ ہم اس کی پہچان نہیں کر سکتے۔